ہو رہی ہے. شعیب جی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے کیمپین میں حصہ لیا تھا, سب سے پہلے جو یہ نظر آئے تھے, انہیں جو ہے اب مینڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. سب سے پہلے بہت شکریہ شعیب جی وقت دینے کے لیے, اور مبارکباد ہو آپ کو, بالآخر آپ کا نام ابھی سامنے آیا ہے. جس طریقے سے انجینئر رشید کی پارٹی کو لے کر اس وقت کئی ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کئی سارے لوگ انڈائریکٹلی طنز بھی کس رہے ہیں سیاستدان, تو کس طریقے سے دیکھیں اس پورے سینیریو کو آپ؟ دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو, انجینئر صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جو جیل میں بند ہے. میں ملنے کے لیے ان سے گیا تو نارملی آدمی تھک جاتا ہے 5 سال جیل میں. جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا ایک ہی موقف تھا, بولا کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اور اس چیز نے مجھے ان کے ساتھ زیادہ راغب کیا. تو یہ ایک مومنٹ ہے کہ جیل فری ہمارا جموں کشمیر بنے اور تمام وہ نوجوان اپنے گھروں میں واپس آئے جو جیلوں میں بند ہے. یہ مجھے لگتا ہے پرائورٹی نمبر 1 ہے جیسی بھی حکومت بنتی ہے, اور اگر ہم اس حکومت میں انشاءاللہ لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں اور ہمارے پاس حکومت آتی ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوگا جیل فری کشمیر کا کام ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اسلام کے بھی اس کے روح سے بھی کہ ایک قیدی کو آزاد کرانا سب سے بڑا ثواب ہے. اور میں ہزاروں ایسی ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں جہاں پہ لڑکے نوجوان بند ہیں تو جن کا کوئی قصور نہیں, جن کو کبھی ایف آئی آر میں چارج شیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, پرچہ لگا دیا ہے, کچھ ریکوری دکھائی ہے, یہاں پکڑا ہے اور وہ گھر میں سو رہے تھے, دکھا رہے ہیں پٹن میں دکھا رہے ہیں, تو جب اصل معلوم کرتے ہیں تو وہ گھر میں ہوتے ہیں, اس وقت تھے. تو کافی سارا ایسا مس ہوا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا فوکس ہوگا کہ ان بچوں کو گھر پہنچانا, ان کو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچانا. یہی مدعا منشور مختلف پارٹیوں کا بھی ہے, اور انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات بڑے الفاظوں میں لکھی ہے کہ جتنے بھی پرزنرز ہیں, جتنے بھی جیلوں میں بند ہیں نوجوان, ان کی سربراہی کریں گے. ان سے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, یہ فرق. ان کا کوئی لیڈر جیل میں نہیں ہے, اور ان کی ہسٹری آف بیٹرینگ ہے, آلویز جھوٹ. آپ مجھے ایک پارٹی کا نام بتا, میں ان کے 50 جھوٹ آپ کو گنا دوں گا. جیسے ہمارے ریسنٹلی ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ عمر صاحب نے بولا اسپا پہ بولا, آپ کو پتا ہے وہ 17 بار اس پہ بول چکے ہیں آج تک, پچھلے 20 سال میں ہم اٹھائیں گے, آج بولتے اٹھائیں گے. وہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں, وہ ایک بار پاور میں آ گئے پھر 5 سال بعد ہی دکھیں گے. آپ آزاد صاحب کی پارٹی کے ساتھ بھی تھے منسلک, تو آزاد صاحب کی پارٹی میں وہ چیز آپ کو نہیں لگی جو یہاں لگ رہی ہے؟ دیکھیے آزاد صاحب کی پارٹی میں کمپلیٹ ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا, یہاں ایک ڈفرینٹ سینیریو. کیا فرق کیا تھا؟ دیکھیے آزاد صاحب نیشنل لیول کے لیڈر ہیں, بہت اچھے لیڈر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ان کی سیاست اس لیول پہ نہیں تھی کہ جیل فری کشمیر, کیونکہ ان نے شاید یہ ڈائریکٹلی نہیں دیکھا تھا. اور میں پہلا آدمی تھا جو وہاں سے ڈیٹیچ ہوا اس بات پہ کہ ہم انجینئر صاحب کو. کئی سارے سیاستدان کہتے ہیں پردے کے پیچھے یہ باتیں تک ہوتی ہیں کہ یہاں سے اے آئی پی پارٹی دلی تک پہنچی ہے اور دلی والوں سے بات چیت ہو رہی ہے, کچھ سیاستدان کہتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ کچھ نہ کچھ بولیں گے, ان کے پاس بولنے کا بیچاروں کو ہے نہیں کچھ. اب دیکھیے الزام تراشی ان نے کرنی ہے, ان نے کہیں نہ کہیں ہمیں ڈیمین کرنا ہے, ہمیں ڈیمورلائز کرنا ہے, تو وہ تو ان کے الزام لگانا پالیٹکس میں ایک پارٹ ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو سے سم تھنگ کہ ان کو ہم کوئی دلی وغیرہ. مجھے تو نہ کوئی دلی والا ملا تھا, نہ ایسا کوئی ہے, نہ انجینئر صاحب کو ملا. اگر ملا ہو تو کم سے کم ان کو 4 روٹی کے بدلے 8 روٹی دیتے, اتنا تو کر دیتے نا دلی والے. ان کو کم سے کم کھانا ٹائم پہ دے دیتے, دوائی دے دیتے, اس کے لیے ان کو وہاں ترسنا پڑتا ہے. اچھا, خوشی محسوس ہو رہی ہے جس طریقے سے انجینئر رشید کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. انجینئر رشید پارٹی کو بڑے چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک جذبہ رکھتے ہیں انجینئر رشید پارٹی کا. بالکل, یہ جو پارٹی ہے یہ جذبے پہ ہی قائم ہے. یہ ایک ایسا سینٹیمنٹ ہے, آپ اگر دیکھا ہوگا پارلیمنٹ وہ ایک سیلاب تھا لوگوں کا, تو یہ پارٹی جذبے پہ قائم ہے, اور ہم سب لوگ یہاں جذبے سے ہیں. یہاں کوئی کسی لالچ سے نہیں, پیسے سے یا کسی اور ریزن سے یا پاور کی وجہ سے, ایک جذبے سے, ایک محبت سے جو انجینئر صاحب کی طرف ہے, ہم سب اسی میں جڑے ہیں. اشتیاق صاحب آپ سے سوال رہے گا, خوش بہت زیادہ آپ لگ رہے ہیں جس طریقے سے پارٹی کا اس وقت کہیں نہ کہیں کینڈیڈیٹس کے نام ظاہر ہو رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ یہ ٹکر دے پائیں گے ان سیاستدانوں کو جو کہیں نہ کہیں برسوں سے سیاست کرتے آئے ہیں؟ آپ بیٹے مجھ سے زیادہ جانتے ہو, مجھ سے, کیونکہ آپ سے کم ہی جانتے ہیں. نہیں, آپ ان سے ملتے ہو نا, نہیں ان کو زیادہ جانتے ہو. وہ سب پریشان ہیں ان بچوں سے جو آج نئے چہرے سامنے آئے ہیں. پرانے دگج سیاستدان جو ہیں بہت پریشان. آج آپ دیکھ لیجئے بارہمولہ کا, جب ہم نے شعیب نبی لون کو, آج تک وہ پھیلاتے تھے اس کو دھوکہ دیا گیا, اس کو دھوکہ دیا گیا, اس کو دھوکہ دیا گیا. وہ بات نہیں تھی. سب سے پہلا ہمارا امیدوار تھا, بلیو می, اگر آپ یقین کریں گے میری بات, سب سے پہلا جو بڑا تھا ہمارا امیدوار پورے جس کو رشید صاحب نے اوکے دیا تھا, دیٹ واز اونلی دس شعیب نبی لون.
اور بدकिस्मती ये थी लिस्ट मेरा नीचे था, इसके इनके पास नहीं तो मेरे नाम से पहले इनका नाम डेफिनेटली आना चाहिए। अच्छा, हुर्रियत को लेकर यहाँ पर बात करेंगे, दोनों से सवाल रहेगा। हुर्रियत को लेकर चर्चा हो रही है, हुर्रियत के कुछ लीडर जो है मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला कहते थे, उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि एक वक्त में हुर्रियत वाले कहते थे हराम है हमारा सियासत में जाना, हमारा वोट डालना। तो इस बयान को किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए, मेरे एतबार से ये खुश आमद है अगर कोई इलेक्शन में आएगा। आप क्या कहेंगे जी? मैं कहता हूँ कि हराम और हलाल मुझसे ज़्यादा वही जानता है। कौन? जी, उमर अब्दुल्ला साहब ज़्यादा हराम और हलाल की बात जानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है हलाल। मेरे घर में हलाल पकता है, मेरे घर में कोई हलाल के बगैर कोई चीज़ नहीं पकती। अगर वो आ रहे हैं तो हमको मिर्चें क्यों लगी? हुर्रियत वाले अगर आएंगे, ये बहुत अच्छी, दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद इंडियन मासेस। बहुत आपको खुश होना चाहिए, उमर साहब को खुश होना चाहिए। वो क्यों डर रहे हैं? उनको उधर वो अभी भी उनको गोंज उस थप्पड़ की जो उन्होंने खुद फरमाया, हम नहीं कहते हमने थप्पड़ मारा, सवाल ही नहीं, हम ऐसी गलती करेंगे। उनको वो थप्पड़ की गोंज अभी भी सुनाई दे रही है। अब वही गोंज उनको गांधरबल में सुनाई देगी। आने दीजिए ना, जितने सारे लोग यहाँ आएंगे, बहुत अच्छी बात है। खैर, बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद हो आपको भी जिस तरीके से एआईपी पार्टी का यहाँ पे इस वक्त कामकाज चल रहा है और ज़मीनी पे कई सारे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई सही रहनुमा जो है वो चुना जाए। दिखती रही है द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।